خمسة نطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ lots of blessings, lots of duas, lots of prayers, lots of positivity and positive vibrations your way. آپ لوگوں کی طرف بھیج رہی ہوں میں. وہی کہتے ہیں نا ہمیشہ سے، میں یہ اسی چیز کے اوپر ایمفسائز کرتی ہوں کہ وہ چیز جو آپ کے پاس ہوتی ہے وہی چیز آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. تو میرے پاس بہت ہے الحمدللہ پازیٹیوٹی، اینڈ یہ بھی اللہ کی کوئی خاص کرم نوازی ہے کہ وہ اس قدر عطا کرتا ہے، اس قدر اس کی عطائیں ہیں الحمدللہ کہ اس میں ہم خود سے بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ اس کی عطا ہوتی ہے کہ وہ خاص اپنی عطائیں کرتا ہے. تو یہ بس اس کی عطا ہے، اس میں ہمارا کوئی خاص کمال نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں رمضان از راؤنڈ دا کارنر، بالکل آنے والا ہے رمضان، اور رمضان کا یہ وہ مہینہ کہ جس میں انسان بہت کچھ سوچتا ہے، اس کو بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہی کوشش ہے کہ ہم اس آنے والے رمضان میں یہ مہمان، اللہ کا مہمان مہینہ جب آئے تو ہمیں بہت کچھ سکھا کے جائے، ہماری زندگی ایسے ہی نہ رہ جائے جیسے ابھی ہے. رمضان کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری تبدیلی آئے. Today I'm going to share a very interesting story from Quran. It's a story of a very strong woman with a very strong heart from Quran. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر قرآن پاک میں جہاں آیا وہ تذکرہ کچھ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی. ہم سب جانتے ہیں یہ کہ حضرت موسیٰ کا جو دور ہے اس کا ذکر اور بنی اسرائیل کا ذکر بارہا قرآن میں آیا ہے، بارہا تذکرہ کیا گیا ہے. بہت سارے واقعات، بہت سی گفتگو حضرت موسیٰ سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں یہ بھی رب اشرح لی صدری ویسر لی، یہ بھی حضرت موسیٰ ہی کی دعا ہے. ایک اور حضرت موسیٰ کی ایک اور بڑی خوبصورت دعا ہے، میری بہت فیوریٹ دعا ہے، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، کہ اے رب جو خیر تیری طرف سے آ جائے میں اسی کا فقیر ہوں، وہ جو تو بھیج دے میری طرف میں اسی. جس دن یہ اس دعا کی سمجھ آئی تھی اس دن سے پھر اپنی کوئی خواہش نہیں رہی، بس پھر اس دن سے اللہ نے جو بھیجا الحمدللہ، اللہ نے جو لے لیا الحمدللہ. فرعون کا جو زمانہ تھا وہ بے راہ روی کا زمانہ تھا، اور وہ دور ایسا تھا، یہ اٹس جسٹ اے اسٹوری دیٹ آئی ایم شیئرنگ ود یو. اس دور میں جو فرعون تھا وہ بہت ظلم و ستم اور جبر کیا کرتا تھا. اس کو ایک نائٹ میئر آیا تھا، ایک بھیانک خواب آیا تھا، ایک بہت ہی برا خواب آیا تھا کہ جس کو دیکھ کے اس نے یہ دیکھا کہ اس کا جو اس نے پرسیو کیا کہ کوئی بھی جوان، کیونکہ اتنا ظلم کرتا تھا وہاں کے لوگوں کے اوپر کہ اس کو اس بات کا یہ علم تھا، اس بات کا اس کو علم تھا کہ جو ظلم و ستم میں کرتا ہوں، یہ نوجوان نسل اور جوان لوگ اگر اکٹھے ہو گئے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور میں جوان جو ہیں وہ ایک ریولوشن لے کر آتے ہیں. اگر جوان اگر اکٹھے ہو گئے اور میرے خلاف ہو گئے تو میرا تختہ پلٹا جائے گا. سو ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ ہی ہیڈ دس تھنگ ان ہز مائنڈ آلسو. اس نے جو ایک نائٹ میئر دیکھا تھا تو اس کو پس منظر جو اس کے ساتھ چل رہا تھا اس کی وجہ سے اس نے یہ عام حکم دیا ہوا تھا اپنی ملٹری، اپنی فوج کو کہ میرے اس دور میں جو چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، جو بھی نومولود آتا ہے اس دنیا میں، جو بھی بچہ آتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. میں یہ چیز ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے میرے لیے، میرے خاص طور پہ لڑکے. تو
تو اسی طرح سے یہ معاملات ہوتے تھے، اور رات کی تاریکی میں سپاہی جایا کرتے تھے بچوں کو، جہاں سے بھی بچوں کی آوازیں رونے کی آیا کرتی تھیں تو وہاں پر بچوں گھروں میں گھس کے بچوں کو لے کے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا. اس طرح سے بے روی کا دور تھا. بہرحال ایک روز یہ ہوا کہ ایک اسی طرح سے جب گئے سپاہی وہاں پر تو حضرت موسیٰ کی والدہ، ویسے تو قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا، ان کا نام نہیں لکھا ہوا، مگر اگر ہم ہیبرو بائبل کو پڑھیں تو اس میں جو نام مینشنڈ ہے، بیکاز بائبلز کے اندر بہت زیادہ ڈیٹیل اور شجرہ نسب اور آگے پیچھے ساری چیزیں دی گئی جاتی ہیں اور بتائی جاتی ہیں، تو جو نام ہیبرو بائبل کے اندر جو مینشن ہے وہ ہے جوخبت. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام مینشن کیا گیا ہے، واللہ عالم. اس کا مطلب یہ ہے کہ a woman with a tough heart، ایک مضبوط دل کی عورت کو جوخبت کہا جاتا ہے. جب فرعون کے سپاہی رات کی تاریکی میں یوں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، جب ٹاپوں کی آواز سنی گھوڑوں کی اور سپاہیوں کی، تو جناب جوخبت جو کہ حضرت موسیٰ کی والدہ تھیں، انہوں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا کہ کم از کم بچہ روئے نہیں اور پلٹ کر جو فوجی ہیں وہ اس طرف نہ آئیں. مگر ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ ہر ہارٹ شی ہیڈ دس فیئر، ایک یہ ڈر ضرور تھا، یہ ایک خوف ضرور تھا کہ کسی نہ کسی دن میرے بچے کا ان کو پتہ چل جائے گا، یہ جان جائیں گے اور پھر میرا بچہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا اور اس کو یہ قتل کر دیں گے. تو اپنے وہ جو ایک ہوتا ہے نا، ایک کشمکش ہوتی ہے when you're going through these kind of fear انزائٹی آپ کو ہوتی ہے. اب پھر جب آپ فیئر اور انزائٹی اور ایک چیز کا ڈر آپ کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو somehow آپ کئی دفعہ آپ سے بالکل نارمل حالات میں ڈیسیجنز نہیں لیے جاتے، مگر کئی دفعہ آپ کے سر کے اوپر ایسی مشکل آ پڑتی ہے، ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ آپ ایک دم سے کوئی نہ کوئی اللہ کی کوئی ایسی پاور، خاص پاور ہوتی ہے جو اللہ آپ کو دے دیتا ہے اور آپ ایسے ڈیسیجنز لے لیتے ہو دیٹ ان نارمل لائف اٹس ناٹ پاسبل فار یو ٹو ٹیک دوز ڈیسیجن. تو ایسا ہی اللہ نے ایک تحفے سے، اور اس ڈیسیجن جو انہوں نے اس وقت لیا، وہ ڈیسیجن کیا تھا کہ اگر آج کے دور میں اگر ہم اس چیز کو سوچیں تو یہ اتنی جسٹ اے سیکنڈ، لیٹ می جسٹ پٹ مائی فون آن دا چارجنگ. ہمیشہ میرا فون جو ہے نا وہ تو ان کو اس وقت جب اس قدر مشکل وہ وقت تھا، اس قدر مشکل ٹینشن اور فیئر اور انزائٹی جس میں آج کل ہم اپنے بچوں کو لے کے ہر وقت ہم اپنے بچوں کو لے کے تو وہ فیئر، وہ ڈر، اس انزائٹی میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں آنے والے وقت میں کیا ہو جائے گا اور کس طرح سے اتنا پیئر پریشر ہے، جو حالات ہیں جس میں ہمارے بچے پل رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا. اور اسپیشلی آج کی اس صورتحال کو لے کے جو کرونا کی صورتحال ہے، ہم ہر لمحہ پریشان رہتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، یہ ہو جائے، all those fears, negative things that comes to our mind. جوخبت جو کہ حضرت موسیٰ کی والدہ تھی، اس وقت انہوں نے کیا کیا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی، بس ایک آواز آئی اللہ کی طرف سے، یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گائیڈنس ہے. and what she did was, we all know what she did was کہ انہوں نے ایک باکس لیا، ٹوکری کہہ لیں یا ایک باکس لیا، اور اس باکس کے اندر حضرت موسیٰ کو رکھا اور دریا میں دھکیل دیا. اچھا، اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم زندگی میں کچھ ایسے ٹائمز ہوتے ہیں when you have to take a decision and you don't have any other chance، بس آپ کو جلدی سے ایک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، اور ڈیسیجن لینے کے بعد جیسے oh my God, what have I done. And this is exactly was the feeling of حضرت موسیٰ's mother who was a strong woman، بہت ہی strong خاتون تھی. انہوں نے کیا and all of a sudden she said what have I done. میں نے اپنے بچے کو باکس میں ڈالا اور دھکیل دیا. اب وہاں پر
ظاہر ہے جو دریا ہے، اچھا وہ جو دریا جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے، وہ یم کر کے اس دریا کو بلاتا ہے، وچ مینس وہ ایک آرڈنری دریا نہیں تھا، وہ دریا بہت ہی لمبا اور بہت ہی گہرا دریا تھا. اینڈ آف کورس اف شی واز لیونگ دیئر تو وہ جانتی تھی اس دریا کی گہرائی کو بھی، اس گہرائی کی خطرناکی کو بھی جانتی تھی. بہرحال انہوں نے کیا، جب اس دریا میں جناب جناب موسیٰ نے جب ڈالا اور ان کو بھیج دیا، as she had the only option, though it was an unnatural option, it was illogical option, but she had no other choice and she had no other thing but to do this. جب وہ یہ کر دیتی ہیں تو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حالت دل کی حالت بیان کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حکیم ایسی ایک اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے، ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی بھی چیز ڈیفائن کی گئی ہے، اس کی ڈیفینیشنز دی گئی ہیں، کسی بھی چیز کو اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا گیا. مگر آپ یہ سوچئے کہ جناب موسیٰ کی والدہ کی جو دل کی حالت ہے وہ اس قدر اہم ہے. جناب موسیٰ کی دل کی حالت اتنی اہم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس حالت کا تذکرہ قرآن حکیم میں کر رہا ہے. اینڈ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب انہوں نے جناب موسیٰ کو بھیج دیا اور اس کے بعد ان کو لیٹ گو کر دیا تو ان کے دل میں بے شک ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی، بٹ شی واز آل نم. بالکل کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ بالکل کبھی آپ کے پاس زندگی میں کوئی آپشن نہ ہو اینڈ یو ہیو جسٹ لیفٹ ود ون آپشن، اور اس کے بعد آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے وہ ڈیسیژن تو لے لیا ہے مگر جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں دس از ناٹ دا بیسٹ آپشن دیٹ آئی ہیو چوزن. بٹ ایز یو ہیڈ اونلی دس آپشن، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہم ورسٹ کیس سینیریو میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد آپ نم ہو جاتے ہیں، سکتے میں آ جاتے ہیں. میں آپ کو اور پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا میری زندگی میں اگر اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. مجھے یاد ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں آپ کوئی ایسی خبر سنتے ہیں یا آپ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی نیوز سنتے ہیں کہ جس کو سن کے کسی کی ڈیتھ یا کوئی ایک ایسا ایکسیڈنٹ یا کوئی ایسا انہونی چیز کہ جس کو سن کے آپ بالکل سکتے میں آ جاتے ہیں. بالکل آپ ایک نم از دا ورڈ آئی گیس، کہ بالکل نم فیلنگ ہو جاتی ہے آپ کی. دیٹس دا کائنڈ آف فیلنگ شی ہیڈ. میری زندگی میں ایسی فیلنگ تب ہوئی تھی کہ جب میں کام کر رہی تھی. آئی واز ویری ینگ وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. آئی واز اونلی 16 وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ. تو جب میں نے اپنے والد صاحب کی، میری والدہ کی مجھے کال آئی، اس زمانے میں ہوتے تھے موبائل، اٹس بین 19 ایئرس. میری والدہ کی مجھے کال آئی اینڈ مائی مدر ٹولڈ می کہ پاپا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اینڈ ہی از مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹھیک ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچیں گے. آئی واز ڈرائیونگ، آئی اسٹل ریمبر، میں کہیں تھی، کام کر رہی تھی اور وہاں سے میں نے اپنی گاڑی کی چابی لی اینڈ آئی اسٹارٹیڈ دا جرنی ٹوورڈز مائی ہاؤس. میں اتنی اس وقت ایک وہ سن کے، جبکہ مجھے انہوں نے ابھی یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، مگر میں وہ سن کے اس قدر نم سکتے میں، اور میں نے ہر چیز کو ایک ٹھک 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 میں نے وہاں پہ گاڑی چلاتے چلاتے ایکسیپٹ کر لیا تھا دیٹ مائی فادر از گون. جس طرح سے مائی مدر واز ٹیلنگ می کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے اور ہم ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں اینڈ ہی از کائنڈ آف ڈیڈ، اور مطلب یہ بھی نہیں کہا کہ ڈیتھ ہو گئی اینڈ آل دیٹ. سو اٹ واز اے نم. اور میں آپ کو یقین کریں اس وقت یہ بات ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم آخری ٹائم تک ڈیڈ باڈی کو دیکھ لیتے ہیں تب بھی ہم ایک ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ نہیں دے آر فائن، ہی از فائن، ہی از گونا بی فائن. میں جہاں تھی وہاں پر میں نے سنا، اور میں بائی دا ٹائم آئی کیم ہوم، میں گھر آنے سے پہلے مجھے نہیں پتا یہ پاور اور یہ طاقت اور یہ ایکسیپٹنس کس طرح سے میرے رب نے مجھے دی، بٹ میں یہ ایکسیپٹ کر چکی ہوئی تھی دیٹ مائی فادر ہیز گون.
اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب پاپا کی جب ڈیڈ باڈی آئے گی تو میں نے اس ڈیڈ باڈی کو کہاں پہ رکھنا ہے. I mean this is very unnatural نا, کہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہی واز ایبسلیوٹلی فائن. صبح میں نے ان کو ڈراپ کیا اور وہاں پر جب گئے انہوں نے مجھے صبح ایک گفٹ دیا. آئی ریممبر انہوں نے مجھے گفٹ دیا اور میں تو یہ ویٹ کر رہی تھی کہ ابھی میں گھر جاؤں گی تو میں پاپا سے کہوں گی کہ پاپا آپ نے تو بہت آج کو میرے پہ بڑا پیار آیا کہ صبح صبح آپ نے فرینڈس جب اپنے شاپ پہ گئے تو وہاں پر ان کے فرینڈس بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے انہوں نے مجھے ایک انگوٹھی گفٹ کی. تو میں نے کہا کہ وہ آئیں گے تو میں ان سے یہ بات کروں گی. تو آپ سوچیں کہ جب آپ نے یہ سوچا ہو کہ یو گو بیک ہوم یو ول ڈسکس دس, اور میرے پاپا کی بہت زیادہ ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک پیار اور محبت تھا. تو یو نو وین دس ہیپنڈ وین آئی فاؤنڈ آؤٹ, تو میں گھر جانے تک یہ ڈسائڈ میں سوچ رہی تھی کہ ویئر ایم آئی گوئنگ ٹو پٹ دا ڈیڈ باڈی آف مائی فادر. سو کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ آپ بڑے بڑے ڈیسیژنز لے لیتے ہیں. اور میں آپ کو پتہ ہے میں اگلے پاپا کی جس وقت تک جنازہ نہیں گیا آئی کوڈ ناٹ کرائی. آئی واز جسٹ ان اے اسٹیٹ ویئر آئی واز جسٹ ٹیکنگ کیئر آف تھنگس. مجھے یاد ہے کہ میں اس ایک رات میں ان چند لمحات اور پرٹیکولرلی اس ایک رات میں بیٹی سے, بیٹا نہیں بلکہ میں ہمیشہ یہ جملہ بولتی ہوں, میں بیٹی سے اس گھر کی بیٹی سے اس گھر کا باپ بن گئی تھی, اپنے بہن بھائیوں کا باپ. اور آئی فادر اینڈ ہسبینڈ ٹو مائی مدر. آئی ریممبر دیٹ ٹائم. بہرحال یہ مقصد میرا واقعہ یا یہ بات بتانا نہیں ہے, مگر دراصل بات یہ تھی کہ آپ کو میں وہ سینیریو بتا رہی ہوں کہ کبھی زندگی میں ہمارے اوپر ایسے لمحات اور ایسے وقت آتے ہیں کہ جب آپ ایسے ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہو آپ نم ہوتے ہو. اینڈ دس از آئی کین ریلیٹ ٹو جناب موسیٰز مدر, کہ جب آپ کے پاس کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو بچانا ہے, اور آپ ایک ایسا ڈیسیژن لے رہے ہو کہ جس میں چانسز آف ہز ہرٹ, مطلب ان کے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ آپ پانی میں اگر ڈال رہے ہیں اور باکس میں ڈال کے بھیج رہے ہیں, ذرا سا بچہ ہلا اور وہ پانی اس کے اندر آ سکتا ہے, بچہ ڈوب سکتا ہے, چانسز. دوسرا آپ کے پاس جو چانس ہے وہ یہ کہ اس دریا نے اس محل کے سامنے سے گزر کے جانا ہے, اور وہ بچہ جو ہے محل کے سامنے سے اگر گزر کے جا رہا ہے, سپاہی دیکھ سکتے ہیں, فرعون دیکھ سکتا ہے, اور بچے کو جہاں پر پوری دنیا سے بچوں کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے, تو وہ اگر بچہ ملتا ہے تو کیا چانسز ہیں کہ وہ بچہ بچ جائے گا. مگر ان کی والدہ نے یہ کیا. مقصد کہنے کا یہ ہے, اب آپ یہ سوچیں کہ کتنا مشکل وہ وقت ہوگا جناب موسیٰ کی والدہ کے اوپر, مادر گرامی کے اوپر, کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں, ہم اپنی زندگی میں کیا کیا چیزیں اپنے رب سے مانگتے ہیں, مگر ان کے لیے اس لمحے سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ اللہ کی حجت کی حفاظت. That was the reason she was taking all the decisions and everything. اللہ کی حجت کی حفاظت ہی دراصل سب سے اہم چیز ہے. اور آج ہم اپنی زندگیوں میں بھی حجت خدا کے انتظار میں ہیں. اب جب ہم اس مشکل میں ہیں تو ہم حجت خدا کو پکارتے ہیں, اس آخری مسیحا کو پکارتے ہیں, اس آخری امید کو, the savior of this world, کہ جنہوں نے ہر کسی کے لیے آ کے عدل کرنا ہے, اس کو پکارتے ہیں. آج کے اس دور میں ہر انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. یہ it was not a part of this discussion, but ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح سے, ہماری ذات کس طرح سے وقت کے امام اور وقت کے اللہ کی حجت کی حفاظت کر رہی ہیں. What is our role? What role are we playing to help save حجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ? This is a question that we need to ask our own selves. ہم اپنی زندگیوں میں اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسی مشکل آ جائے کہ جب ہم بہت پرابلم میں ہوں, سٹک ہو جائیں کسی سچویشن میں, جس طرح سے جناب موسیٰ کی والدہ سٹک ہو گئی تھیں سچویشن میں,
تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں, ہم اللہ سے کوشچن کرتے ہیں کہ یہ ساری پرابلمز میری زندگی میں کیوں ہیں, یہ ساری مشکلات میری زندگی میں کیوں آتی ہیں, آخر ہم میرے ساتھ ہی ایسا, پوری دنیا بھری پڑی ہے لوگوں سے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اللہ آپ کو صرف میں نظر, نعوذ باللہ یہ باتیں ہم کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں, ہم منہ سے نہ کریں, زبان سے نہ کریں, سوچوں سے شکوہ کرتے ہیں اپنے رب سے, اللہ آپ کو میں ہی ملی تھی ان ساری چیزوں کے لیے. بات یہ ہے کہ ایک پلان وہ ہے جو اللہ کا پلان ہے, اور ایک پلان وہ ہے جو ہمارا پلان ہے. کئی دفعہ اللہ کے جو پلانز اللہ کر رہا ہوتا ہے, کئی دفعہ ہمیں illogical, اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے نا کہ وہ چیز جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ دراصل وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. اور کئی دفعہ وہ چیز جو تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, یو فیل دیٹ یو نو دس از دا بیسٹ فار می, دس از واٹ آئی وانٹ, مجھے اپنی زندگی میں یہی شخص چاہیے زندگی گزارنے کے لیے, مجھے اپنی زندگی میں یہی گاڑی چاہیے اپنے لیے, مجھے زندگی میں یہی گھر لینا ہے, مجھے اسی شہر میں یا اسی گاؤں میں رہنا ہے, یا اسی واٹ ایور جو بھی ہماری چوائسیز ہوتی ہیں. بٹ اللہ سیز ہو سکتا ہے جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے وہ تمہارے لیے دراصل اچھا نہ ہو, اور جو اللہ کا پلان از دا بیسٹ پلان. جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے ان کی والدہ سے ایک ایسا ڈیسیجن کروایا کہ جس میں خطرہ تھا, the worst case scenario, بٹ اللہ مسکرا کے کہتا ہوگا نا, جس طرح سے اس نے اپنے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. بے شک اللہ جو ڈیسیجن لیتا ہے, اچھا کئی دفعہ اللہ کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ ہمارے پلانز کے ساتھ میچ نہیں کرتے, اور کئی دفعہ اللہ کے پلانز ہمارے پلانز کے ساتھ میچ کر رہے ہوتے ہیں. تھنگز گو اکارڈنگ ٹو آور پلانز اینڈ وی سے تھینک گاڈ اللہ آپ نے سب کچھ ٹھیک کیا. بٹ دیر آر ٹائمز جب ہمارے پلانز اللہ کے پلانز کے ساتھ نہیں میچ کر رہے ہوتے, دیٹس دا ٹائم وین وی کمپلین کہ یہ کیا کیا اللہ نے, یہ کیا کیا. اچھا جس وقت وہ اب کمنگ بیک ٹو دا اسٹوری آف جناب موسیٰ, کہ جس وقت جناب موسیٰ کا وہ باکس جو ہے, وہ جو بچہ اس باکس میں جو ان کی والدہ نے پانی میں بہایا, وہ بالکل فرعون کے محل کے سامنے آ کے رکا. جب فرعون کے محل کے سامنے آ کے رکا تو جناب آسیہ نے کہا کہ جی دکھائیے, لے کر آؤ کہ کیا ہے اس میں. جب انہوں نے کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک اس قدر خوبصورت بچہ کہ جناب بی بی آسیہ نے جب دیکھا تو ان کو اس قدر پیار آیا, ان کے چہرے پہ اس قدر مسکراہٹ آئی, انہوں نے پکڑا بچے کو لے کر فرعون کے پاس آ جاتی ہیں. اور وہاں کس جگہ پہ آ رہی ہیں جہاں فرعون اپنی ملٹری کے ساتھ, اپنے فوجیوں سپاہیوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ کس طرح سے تمام بچوں کو جو ہے وہ قتل کرنا ہے. وہاں پر وہ بچہ لے کر آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ بچہ اس دریا سے میں ایک باکس میں ملا ہے اور یہ کتنا خوبصورت بچہ اور میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں. That's what she says. And she not only this but she also shows his face to Fir'aun and she says کہ look at him. اور وہ جب ہر چیز کو سٹاپ کر کے رک کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. and he says okay fine you can keep it and then he continues. یہاں پر دیکھیں اللہ, کئی دفعہ دیکھیں اللہ ہمارے دشمنوں سے, وہ لوگ جو ہمارے لیے برا سوچتے ہیں, ہمارے لیے برا کرنا چاہتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ہمارے دشمنوں سے ہمارے لیے آسانی کا باعث بنتا ہے. He agrees, he says okay fine you keep her and then he's like please don't disturb me, اور وہ کنٹینیو اپنی گفتگو کو کرتا ہے. اب جناب بی بی آسیہ نے پالنا شروع کیا. جب پالنا شروع کیا جناب بی بی آسیہ نے, تو اب انہوں نے جب ان کو بھوک لگی, دودھ کی بھوک لگی, اور تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا.
پھر یو نو دیٹ اسٹوری کہ پھر وہ ان کی جو ایک خالہ تھیں وہ اسی محل میں کام کرتی تھیں. جب انہوں نے دیکھا پریشان ہے, انہوں نے کہا کہ اچھا ایک یہاں پر ایک فیملی ہے جو بہت اچھی پرورش اور دیکھ بھال کرتی ہیں بچوں کی, میں ان میں سے ایک ماں ہے اس کو بلا کے لاتی ہوں, وہ اس کو دودھ پلائیں. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی اپنی والدہ گرامی کس طرح سے محل فرعون میں آتی ہیں اور اپنے بچے کو بغیر کسی خطرے کے, بغیر کسی پریشانی کے, بغیر کسی انزائٹی, بغیر کسی فیئر, بغیر کسی بے چینی وہ خود سے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں, اس کا دھیان رکھتی ہیں. اور آپ یہ ایک سیکنڈ کے لیے اگر اس کو امیجن کریں کہ پہلے وہ کس طرح سے اللہ کی حجت کی حفاظت کرتی تھیں اپنے گھر میں, غربت کے عالم میں, غلامی کے عالم میں, اور جب اللہ پہ توکل کیا, بغیر کی سوچے سمجھے اللہ کی ذات پہ جب یقین رکھا اور لیٹ گو کیا اور اس کو اللہ کے حوالے کیا کہ اللہ کے حوالے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ریٹرن اللہ نے کیسے دیا. یہ دس از ہاؤ. آپ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اپنی زندگی میں کئی دفعہ اتنے, میں فار ایگزامپل میں اپنی چھوٹی سی زندگی, ایک اور زندگی کا واقعہ, آئی ڈونٹ شیئر دیز انسیڈنٹس آف مائی لائف بیکاز مجھے کوئی اپنی زندگی کا بتا کے کوئی خدا نخواستہ کوئی فضیلت حاصل کرنی, ایسی بات نہیں ہے. مگر میں کیا کروں, یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں, آپ لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے. میں میڈیا میں کام کرتی تھی, ہم وہاں پر میڈیا پہ بیٹھ کے زندگی, مگر یہ تمام چیزیں یقین کریں اس میں اگر کوئی ڈیسیجن لیا اس میں کمال ہمارا نہیں ہے, یہ اس رب کی کرم نوازی ہے کہ وہ ایسے ڈیسیجنز کروا دیتا ہے, یہ وہ اس کی نظر کرم ہے. اس میں ہمارا کوئی, میڈیا میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, کبھی اس نے کہہ دیا اس طرح کے شوز کرو, اس نے کہا یہ کرو, یہ نہ, and all that stuff that you are doing and all that وہ کر رہے ہیں. مگر جب ایک ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں کرنا, بس اب نہیں کرنا ہے, اس دنیا کے سامنے سر, دنیا کے لوگوں کی گفتگو, لوگوں کی باتوں, ان کے اوپر سر نہیں جھکانا, تو ڈیسیجن لیا. جب ڈیسیجن لیا تو وہ وقت بھی دیکھا, اس وقت وہ وقت جب آپ کے پاس پیسہ, دولت, شہرت, کیا کہتے ہیں, گاڑیاں, گھر کے کرائے اور گھر ملا ہو آپ کو موبائلز, ایوری تھنگ. کون سی ایسی دنیا کی آسائش نہیں تھی جو نہیں مل رہی تھی ہمیں چینل سے. مگر اس چینل کو مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنٹینیو مائی شو اینڈ آئی ول جسٹ ویئر مائی حجاب, تو دا ہول مطلب میرا پورا جو تھا وہ دے ور لائک کہ شی از گون کریزی, شی از گون. میں تھوڑے دنوں کی بات ہے, شی ول کم بیک. اور بس وہ اللہ کی ذات نے کرم نوازی کی, اس کا فضل ہوا. بس وہ کہتے ہیں نا ھذا من فضل ربی, بس اس کا فضل, بس اس کا کرم. وہ جب ہوا اور آپ یہ دیکھیے مشکل دیکھیے, اس کے بعد میری بیٹی 6 مہینے کی 8 مہینے کی تھی. بڑی بڑی گاڑیوں, اے سی والی گاڑیوں سے ایک وقت آیا کہ جب نہیں تھی گاڑی, مجھے یاد ہے آیت 6 months کی تھی, 8 مہینے, اور یہ زیادہ پرانی بات نہیں, یہ 7-8 سال پرانی بات ہے. گرمی, میری بہن کی چھوٹی سی گاڑی ٹوٹی پھوٹی, اس کے اندر نہ اے سی, کچھ نہیں, اور اس اے سی والی بڑی گاڑیوں میں پھرنے, ظاہر ہے آپ کو ایک بہت ذہن میں آپ کے ہوتا ہے, آپ نے ایک سٹارڈم والی زندگی گزاری ہو, اس سے آپ چھوٹی گاڑی پہ آئے. اس چھوٹی گاڑی سے میری اس وقت جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو, آپ کی بچی کو, دنیا کی ساری زندگی آپ کام اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کی بچی کو آسائشیں ملیں, سب کچھ ہو. اس چھوٹی گاڑی میں مجھے یاد ہے when I started my business, when I started my work, میں نے میڈیا کو چھوڑنے کے بعد جب اپنا کام کیا, گرمی کے دن تھے, جون جولائی کے دن تھے, اور اس جون جولائی کے دنوں میں ململ کا ایک دوپٹہ گیلا کرتی تھی اور ایک ململ کا وہ حجاب میں اپنے سر پہ لیتی تھی اس گاڑی میں, اور اس لو اور گرمی کے دنوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے, اور دوسرا ململ کا دوپٹہ گیلا کر کے میں اپنی بیٹی کے اوپر ڈالا کرتی تھی, اس کے کاٹ کے اوپر جو کیریئر سا جو ہوتا ہے اس کے اوپر بٹھا کے, تو میں اس کو کرتی تھی کہ جو گرم ہوا آ رہی ہے وہ اس کے اوپر گرم نہ, اس کو گرم نہ لگے. تو دس از ہاؤ دیر واز دس ٹائم کہ جب میں مطلب گرمیاں ایسی ہوتی تھیں اور اس کے اندر بس جو بھی کام کیا الحمدللہ, وہ کہتے ہیں نا محنتیں
اور اللہ کی راہ میں کی گئی جو بھی مشقت ہے وہ کبھی رائے گاں نہیں جاتی، نیک نیتی اگر ہماری ہو ساتھ تو اس کا ریٹرن اللہ کی ذات نے لوگوں کو تو سالوں بعد ملتا ہے. میرے مولا کا، میرے آقا کا، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا کرم نوازی ہوئی کہ ودن 1 year 2 year اللہ نے ایسی کام میں برکت ڈالنی شروع کی. میں نے بالکل فرام دا اسکریچ کیا. اور آئی ٹیل یو سم تھنگ ہیئر کہ میں اپنی زندگی میں جو 2 کام کر رہی ہوں، 1 is my business اور 2nd is the designing that I do. آپ یقین کریں ان دونوں چیزوں کی مجھے الف بے پے نہیں آتی. میں اس سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کہہ رہی ہوں، میں ایون میڈیا کے اوپر آ کے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر آ کے میں بیٹھتی ہوں، جب میں کوئی انٹرویوز کرتی ہوں، میں بات کرتی ہوں، میں یہی بتاتی ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. ڈیزائننگ میں آج بھی اگر اپنے کپڑے ڈیزائن کرنے بیٹھوں مجھے نہیں سمجھ آتی. بٹ وین اٹ کمس ٹو حجابیز اللہ نے ایسی کرم نوازی کی. یہ بھابھی اس وقت میری دیکھ رہی ہے، مریم بھابھی. مجھے یاد ہے کہ میں اپنی والدہ کے گھر میں اوپر لاؤنج ہوا کرتا تھا، اور اس لاؤنج میں میں ساری رات بیٹھ کے تو اپنی ریسرچز کرتی تھی. فجر کی نماز کے بعد میں جا کے تو سویا کرتی تھی. تو ان دا مڈل آف دا نائٹ چھوٹی اس کی بھی بیٹی تھی، تو جب نکل کے آتی تھی تو شی وڈ سی می اینڈ شی از لائک کہ روجا آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں کیا اینڈ آل دیٹ. سو یو نو، اور ان لوگوں کو بھی لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہر وقت کاموں پہ لگی رہتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا. مجھے یاد ہے کہ آیت's فادر یوز ٹو سے کہ پتہ نہیں تم ہر وقت لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہی ہوتی ہو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. تو میں ہنستی تھی کہ ون ڈے یو ول نو کہ میں کیا کرتی ہوں. اینڈ یو نو الحمد للہ دیٹ ٹائم کیم کہ جب پھر یہ ساری چیزیں اور وہ سارا کام اور وہ محنتیں کہاں رائے گاں نہیں جاتی. جب وہ سامنے فروٹ اس کا آنا شروع ہوا تو وہی آیت's father used to say I'm so proud of you and you know yes you have made it and سارے آیت کے جتنے بھی داد کے اور وہ سب they used to say کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ تم لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کیا کرتی رہتی ہو، مگر now it shows. اور الحمدللہ کام کیا اور وہ لوگوں کے سامنے آیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 کام جو ہے نا، یہ دونوں مجھے نہیں آتے، مگر آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو نہیں آتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی سے آپ کا رزق آپ کو دیتا ہے اور دے رہا ہے. یہ میری زندہ مثال ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے کر رہی ہوں، کیوں شیئر کر رہی ہوں؟ بیکاز دس از مائی پرائڈ آف مائی لائف. دا کوشچن اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ کوشچن از ہمیں اللہ مشکل حالات میں کیوں ڈالتا ہے؟ آج ہم مشکل حالات میں ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں. غریب ہیں تو وہ اپنی طرح کی مشکل حالات میں، ان کے پاس بیسک چیزیں نہیں ہیں. امیر ہیں وہ اپنی طرح کے مشکل حالات میں، ان کے پاس اپنی قسم کی مشکلات ہیں. کبھی کسی کو یہ نہ سمجھے وہ ایسا ہے تو اس کی کم مشکل ہے، وہ ایسا ہے تو اس کی کم. یو ڈونٹ نو، یو آر ناٹ ان اینی باڈیز شوز. ہر انسان مشکل میں ہے. کسی کی مشکل کی نوعیت مختلف ہے، کسی کی مشکل کی نوعیت مختلف ہے. آپ یہ سوچیں، آپ کے پاس ایک تو پیسہ نہیں ہوتا، آپ کے پاس پیسہ ہو مگر آپ کو وہ پیسہ راس ہی نہ آ رہا ہو. آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ علاج کروا سکیں مگر علاج آپ کے اوپر چل ہی نہ رہا ہو. بتائیں آپ کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو مالدار ہونا کہ آپ کے لیے بہت کوئی نعمت ہوگی؟ نہیں. اٹس آل. اس وقت جو سوال ہے کہ اللہ ہمیں مشکل حالات میں کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے نا، وہ چاہے کن کہے ہو جا تو ہو جائے. بٹ وہ کیوں ڈالتا ہے اپنے بندوں کو؟ ہم سب کو وہ مشکلوں میں کیوں ڈالتا ہے؟ کیوں نہیں وہ ہم سب کی زندگی کو لالا لینڈ بنا دیتا؟ کیوں نہیں وہ ہم سب کی زندگی کو اس دنیا میں بس کر دے، کہہ دے امن ہے تو بس سب امن ہو جائے؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے چاہنے والے، اس کو چاہنے والے، اس کے بندے جو اس کے بندے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار اور بلیورز ہو جائیں. That's what Allah says in Quran for جناب جوخبت، جو کہ حضرت موسیٰ کی والدہ ہیں. ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں یہ ہم نے اس لیے کیا
کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ متقی اور پرہیزگاروں میں سے ہو جائیں. اینڈ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, بٹ ٹورڈز دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے اللہ گیو اسٹرینتھ ایون ان ہارڈ ٹائمس ٹو دوز جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں, جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں, جیسا کہ جناب موسیٰ کی والدہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یقین دیا, جس طرح سے اصحاب کہف کو اللہ کی ذات نے کامل یقین دیا, اور اس دور کے حکومت وقت کے سامنے, ملٹری کے سامنے, اپنے والدین کے سامنے وہ اسپیکرز نہیں تھے. they were not the speakers, یا کوئی ایسے جسے کہتے ہیں نا لیکچرز دینے والے نہیں تھے وہ لوگ, مگر اس کے باوجود انہوں نے ان کو علم دیا, اللہ نے ان کو علم دیا, حلم دیا. وہ توکل تھی وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے ان کو وہ اسٹرینتھ ملی کہ وہ حکومت وقت کے سامنے, اس ملٹری فوج کے سامنے کھڑے ہوئے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ توکل اور وہ یقین تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو اسٹرینتھ ملی, اور پھر سب چیزیں آہستہ آہستہ دیکھیں کس طرح مدد کی اللہ نے. پھر اسی طرح سے ہم جنگ بدر میں دیکھتے ہیں کہ 1/4 یعنی 4 اگر مشرکین تھے تو 4 مشرکین تھے تو اس کے سامنے ایک مسلمان تھا, مگر کیسا ایک رات پہلے سلایا, پرسکون نیند دی, اور نیند دینے کے بعد ایسا تحمل دیا, ایسا سکون دیا, ایسا جذبہ دیا, ایسی طاقت دی دلوں کو کہ کس طرح سے وہ پھر جنگ جیتی, اور پھر ایسا آج تک ہم اس کی مثال دیتے ہیں, اور اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اسی طرح سے ہم ہر جنگ, اگر جناب موسیٰ کی والدہ, اصحاب کہف اور جنگ بدر کے مسلمان جنگیں جیت سکتے ہیں, تو ہم آج کے اس دور میں کرونا کی یہ جنگ جیتیں گے. مگر اس کے لیے جو ایک چیز ہمارے لیے اہم ہے وہ کیا ہے؟ توکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ. لیٹ گو کریں, لوگوں کو معاف کریں. سب سے زیادہ اگر کوئی برا ہے تو وہ میں ہوں, اور پوری دنیا ٹھیک ہے. جب یہ سوچ ہوگی تو پھر دیکھیں اللہ آپ کو کیسے ٹھیک کرتا ہے. انشاءاللہ اسی طرح کا کوئی ٹاپک کل ہوگا which we are going to discuss tomorrow, and it's all about the journey inside. وہ سفر ہمیں اندر کرنا ہے طے, اور باہر کا سفر جو ہے پھر انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے. اس آنے والے مہینے کے صدقے میں, شعبان کی, اہل بیت اطہار کی, اس خاندان کی, اس خانوادے کی خوشیوں کے صدقے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اس مہینے کی خوشیوں کے صدقے میں اللہ آپ کی تمام مشکلات آسان کرے, مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے, کیونکہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. آنے والا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے, آنے والا مہینہ رب العالمین کا مہینہ ہے. ہماری دعا ہے کہ وہ رب پاک ذات جو ہے پنجتن پاک کے صدقے میں جتنی مشکلات ہیں اس پوری کائنات, اس پوری دنیا میں, جن کا آنا جو وجہ وجود کائنات ہیں, ان کے صدقے میں یہ پوری دنیا, پوری کائنات کی مشکلیں حل ہوں, ہم آسانی سے زندگی گزاریں, اور اس تقوی کو, اس پرہیزگاری کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. اور آپ لوگ سلامت رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, لوگوں کو معاف کر کے جئیں, عفو و درگزر کر کے جئیں, دلوں میں عشق محمد و آل محمد کی شمع کو جلا کر جئیں, اور اپنے آپ کو دیا بنا کر جئیں. یہ دیا بھی ایک بڑا خوبصورت میرے اللہ کی عطا ہوئی تھی کہ جس طرح سے دیا, یہ جو دیا ہوتا ہے جو جلتا ہے, اس کو اللہ نے یہ سمہاؤ شعور دیا, ایک الہام دیا کہ یہ جو دیا جلتا ہے اس میں دیا کیا ہے, تیل کیا ہے, اور جو بتی جلتی ہے وہ کیا ہے. انشاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ کسی دن ہم آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی, اور پھر وہ جب جلتا ہے تو پھر کس طرح سے زندگی بدل جاتی ہے اور اس کے کیا میننگز ہیں. انشاءاللہ جلد آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.